بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتزاج۔ ناظرین، آپ سے یہ پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب میں آپ سے یہ ویلاگ جو ہے اس کو اپلوڈ کروں گا تو ہمارا ویلاگ جو ہوگا وہ افغان جنگ کے امریکن ٹارگٹس پہ ہوگا، اس کا دوسرا حصہ۔ لیکن آج میرے ملک کے چلتے ہوئے ایک برننگ ایشو نے اپنی طرف میری توجہ جو ہے وہ مبذول کروا لی ہے، اور اس برننگ ایشو کا نام ہے سینتھیا ڈی ریچی۔ سینتھیا ڈی ریچی ایک امریکن خاتون ہے جو پاکستان آئیں، پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں پاکستان آئیں، اور پیپلز پارٹی والوں نے پھر انہیں آنریری یا جیسے بھی نوازنے کے لیے ان کو لیکچرشپ دے دی پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ان کے پیپلز پارٹی اور اس کے کرتا دھرتاؤں سے ان کے تعلقات بڑھے، وہ آتی جاتی رہیں ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، وزارتوں میں، اور یہ لوگ بھی ان سے ملتے رہے، ان سے ان کے جو تعلقات تھے، جو کو ریلیشن تھے، وہ آگے بڑھتے گئے۔ اب 10 سال کے بعد سینتھیا ڈی ریچی نے پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں پر کچھ الزامات کی بوچھار کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ الزامات لگائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں وہ عدالت چلے گئے۔ اب عدالت کا کیا فیصلہ ہو، سب سے پہلے ذیلی عدالتیں، پھر سیشن کورٹ، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ ہم اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو شاید اس کا فیصلہ پھر بھی نہ ہو۔ ہمارا عدالتی نظام اس طرح سے ہے کہ ہمارے فیصلے عام طور پر اتنی جلدی نہیں ہوا کرتے۔ جس طرح کہ ہماری عدالت عالیہ کے ضمیر پر یہ ایک پتھر کی طرح بوجھ ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایسے بندے کو بری کیا جو 20 سال قتل کے الزام میں جوڈیشل پہ جیل میں تھا، اور 20 سال کے بعد اس کی موت واقع ہوگی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا۔ تو خیر اینی ہو، اس صورت میں کہ جب ہم اپنی عمر بھر بھی فیصلے کا انتظار کرتے رہیں تو اس کا دودھ اور پانی کا پانی کوئی نہیں ہونا، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو کلک کر دیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس صورت میں ہم کس طرح سے اس معاملے کو سوچ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں۔ اس کے لیے میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ اس لیے ہے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے ہر معاشرے میں اپنی اپنی روایات ہیں۔ سندھ والے وہ کوئلوں پہ چلنے پر اور نہ جلنے پر اپنے آپ کو سچا پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب والے مختلف پنجاب کے ایریاز میں وہ قسم، وہ جس کو نیا بولتے ہیں پرے پنچایت کا، وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور کہیں پر ایک بلا رسم ہوتی ہے، اس کا جو ہے اس کو کیری کیا جاتا ہے تاکہ ہم پہچان سکیں، تاکہ ہم ہمارے ذہن میں اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ آیا جو الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ یہ ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے درست اور غلط کو ماننے کے لیے۔ تو ناظرین، میرے بچپن کا یہ واقعہ ہے، جب میں ایف ایس سی بی ایس سی کلاسز میں تھا تو میں تھوڑا سا ہٹ کے اپنے گھر سے تھوڑا سا ہٹ کے میں جایا کرتا تھا کس جگہ پر، اپنے میرے گھر کے قریب ہوتا تھا ایک ایریا تھا، ایک جگہ تھی ڈیرا نما، جس کے ارد گرد کھیت ہوتے تھے، ان کھیتوں میں جا کے اس جگہ پر جا کے میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے جانا وہاں پر، وہ جانا لوگوں نے انہوں نے وہ چارہ شارہ فوڈر جانوروں کے لیے کاٹنا، ٹیوب ویل چلنے، ایک بڑا گرین سا ماحول ہونا، بڑے سکون سے پڑھنا شام کو، اس کے بعد مغرب وہاں پڑھ کے گھر آنا۔ ایک دن میں وہاں پر گیا تو وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے، اور پتہ یہ چلا کہ ارد گرد کے جو ٹیوب ویلز ہیں ان پہ ایک پرزہ ہوتا ہے، جس پرزے کا نام ہے، جو پیتل کا بنا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، وہ اتر گیا ہے۔ وہ جو قیمتی پرزہ اتار لیا گیا تھا، انجن کی سب سے قیمتی ترین چیز تھی، اور چوروں نے تقریباً 3 4 5 انجنز کے 5 6 ٹیوب ویلز کے انہوں نے وہ پرزے اتار کر لے گئے تھے۔ خیر وہ ڈھونڈتے رہے، کئیوں نے نئے لے آئے، اگلے دن آگے ٹیوب ویل چل پڑے، سلسلہ چلتا رہا، میں بیٹھا رہا۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزرا تو پھر وہاں پر ایک بندہ میرے پاس ایک دن آ کے بیٹھا، پڑھتے پڑھتے میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں بڑا حیران ہوا کہ جب گاؤں کے کسی ایک فرد نے بھی، ان ٹیوب ویلز کے کسی ایک مالک نے بھی، کسی ایک ڈیرے دار نے بھی مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ محمد فیصل آپ یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ نے کسی چور کو یا کسی مشکوک بندے کو تو نہیں دیکھا، یا آپ کو کوئی سنگن ہو؟ میں نے کہا میں حیران ہوں۔ وہ بندہ جو کہ ہمارے گاؤں کا ایک ٹرانسپورٹر تھا، ایک ڈرائیور تھا،
اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور اس بات کی بنا پر یقین کریں اس کے بعد میں نے زندگی میں لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیا، میں نے کیٹاگورائز کرنا شروع کر دیا، جس کا بعد ازاں میری زندگی میں مجھے فائدہ ہوا ہے۔ بہترین چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا آپ جانتے ہیں فلاں بندے کو؟ میں نے کہا جی وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اس نے کہا پوری دنیا اسے کہتی ہے کہ وہ چور ہے، ہمارے گاؤں کا بندہ ہے، پوری دنیا اسے کہتی ہے کہ وہ چور ہے۔ میں نے کہا جی بالکل، کیا آپ اسے چور مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ وہ چور ہے۔ اس نے کہا اچھا، کیا آپ نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ میرا جواب تھا نہیں۔ اس نے کہا کیا جو دنیا اسے چور کہتی ہے کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ نو ڈاؤٹ، میرا جواب تھا نہیں۔ کہتا ہے پھر اس کو چور کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا فیصل صاحب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی بندے نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے ان ٹیوب ویلز کے ارد گرد کوئی مشکوک بندہ دیکھا ہے، اور پوری دنیا اسے چور کہتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے اگن لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہو۔ ہم کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، ہم کسی بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، ہم کسی بندے کے ساتھ جا کے تہجد نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم کسی بندے کے دل میں اتر کر اس کی ایمان کی گہرائیوں کو نہیں ناپ رہے ہوتے، لیکن اس کے اگن، اس کا چال چلن، اس کی باڈی لینگویج ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کس شعبہ ہے زندگی سے ہے، اچھے سے ہے، برے سے ہے، یہ کام یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح آپ کی فیملی، آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کبھی کوئی بات ہوئی ہوگی کہ جی فلاں آدمی کیا یہ بات کر سکتا ہے، تو آپ نے فون کہا ہوگا نہیں وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی کے بارے میں بات ہوئی ہوگی کہ فلاں نے ایسا کر دیا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً شکوک و شبہات نے سر اٹھا لیا کہ ہاں جی وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی آج ہم 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں گے، ہم سوچیں گے آنکھیں بند کر کے کہ کیا ہمارے زرداری صاحب ایسا کر سکتے ہیں، کیا رحمان ملک ایسا کر سکتے ہیں، کیا یوسف رضا گیلانی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم پہلے سے 2 موجود لوگوں کی بات کو تصور کریں گے تو ہمارا جواب ہوگا نہیں، ہمارے زرداری صاحب ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے رحمان ملک ایسا نہیں کر سکتے۔ یقیناً میرا اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکیں یا اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو سکیں، ان کا ایسا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یوسف رضا گیلانی صاحب تک پہنچیں گے تو پھر ہمیں یاد آئے گا ان کا وہ والا کلپ جو اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے اور میری موبائل گیلری میں ہے، کہ وہ شیری رحمان کے ساتھ ایک جلوس میں چلتے ہوئے وہ کوئی نازیبا سی حرکت تھی، لیکن جب میں آنکھیں کھولوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ بھئی وہ تو ایک جلوس جا رہا تھا، یقیناً یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایسی حرکت نہیں کی ہوگی، ان سے ندانستگی میں وہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا۔ تو مائی لارڈ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں بھی ہمارا ذہن میں آئے گا کہ نہیں یہ ہمارے قائدین ہیں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ سوچوں گا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے، برننگ ایشو تھا، میں نے آپ کو سوچنے کے لیے ایک راہ دے دی ہے، عدالتوں کا انتظار کرنا اچھی بات ہے۔ میرا یہ راہ، میرے یہ بیان، میری یہ بات کسی عدالت میں کوٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں، عوام میں، خلق میں سمجھنے کے لیے یہ بات تھی کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے کس نتیجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کیجئے، سوچئے، اگر آپ کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اگر جواب نہ میں ہے تو نہ میں ہے۔ یہ تو تھی ایک اوورال اس کا ویو۔ باقی رہی سینتھیا ڈی ریچی، تو اس وقت میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میرا ویلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، لیکن اگر آپ لوگوں کے کمنٹس آئے، آپ لوگوں نے اس پہ بات کرنے کو مجھے کہا، تو میں بتاؤں گا کہ سینتھیا ڈی ریچی امریکن تو ہیں ہی، لیکن ان کا تعلق کس لابی سے ہے، ان کا گرو کون ہے، اور پیچھے گرو گھنٹال کون ہے کہ جو یہ ڈوریاں ہلا رہا ہے اور یہ ڈوریاں ہل رہی ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، اسٹے ٹیون، میرے ساتھ رہیے گا، اس میرے چینل کو امتزاج کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو پریس کر دیں، اور اس کے ساتھ جڑے رہیے گا، کمنٹس کیجئے گا، مجھے بتائیے گا اگلا ویلاگ جو ہے کیا میں سینتھیا ڈی ریچی کے گرو گھنٹال پر یا ہلائی جانے والی ڈوریوں پر دے سکوں، یا ابھی فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹے ٹیون،
اللہ حافظ.